السلام علیکم جی، آج کی جو ویڈیو ہے ہماری وہ اس بارے میں ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کے چانسز کو انکریز کیسے کرنا ہے۔ اس میں چند ایک چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ نے ان پہ فوکسڈ رہنا ہے تاکہ آپ کے ویزا میں جو ہے نا آپ کو آسانی ہو سکے اور جانے کے بعد بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ امیگریشن کلیئر کرتے وقت بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے کی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے میں نے ایک ویڈیو آپ کو بنا کے بتایا ہوا ہے کہ اپلائی آپ نے جلد از جلد کرنا ہے، ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے جب چیزوں کو پلان کریں کہ 1 مہینہ کم از کم پہلے، جیسے کہ اب سپتمبر ہے نا، انٹیک جو جاری ہے اس میں اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے تو آپ کو اگست میں میکسیمم 10 سے 12 اگست تک میرا ماننا یہ ہے کہ چلے جانا چاہیے۔ وہاں جا کے اپنے جتنے ایشوز ہوں گے نا آپ کی اسٹڈی کے علاوہ وہ آپ ریزالو کر لو گے۔ جب وہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے آپ کو ذہنی طور پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی، آپ آسانی سے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو سکیں گے اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے نا، یا مائنڈ بنا لینا ہے کہ آپ یو کے یا کہیں بھی ابراڈ جانا چاہتے ہیں فردر اسٹڈیز کے لیے، تو آپ نے انٹیکس دیکھنی ہے کہ کون کون سی اویلیبل ہیں، کب کب وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہیں، اور پھر اپنا اسٹڈی پلان مرتب کرنا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ آپ نے جب بھی اسٹڈی پلان مرتب کرنا ہے تو اپنا بیک گراؤنڈ ہسٹری جو ہے نا ایجوکیشن کی اس کو لازمی دیکھنا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی بندہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹارگٹ کر رہا ہے، ہر بندہ تیسرا بندہ پروجیکٹ مینجمنٹ ٹارگٹ کر رہا ہے، تو یہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا۔ آپ کو ریلیٹ کرنا ہے اپنی لاسٹ ڈگری سے اپنی ہونے والی ڈگری کو جس کو آپ پرسو کرنے جا رہے ہو۔ اس سے امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کے ویزا چانسز اور ایڈمیشنز اچھی یونیورسٹیوں میں جو ورلڈ رینونڈ یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں جو رینکڈ ہیں، ان میں آپ کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کی ویزا کے چانسز جو ہیں وہ بھی اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ویزا لینے کے لیے اب آپ کو فردر کیا چاہیے، فرض کریں ایڈمیشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اسکالرشپ خود سے اپلائی نہیں کرتے یا ان کو انفارمیشن نہیں ہوتی، وہ سارا کچھ جو ہے ایجنٹس پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ ہم لوگ یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، گھر سے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جانا ہے۔ جیسے کہ آپ نے یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں سنا ہوگا، اکثر ٹیچر حضرات ایک بات آپ کو ضرور کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو کہ گھر سے اگلے لیکچر کے لیے پریپیئر ہو کے آئیں۔ پریپیئر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کل میں نے کیا پڑھانا ہے۔ ایسا ہے کہ آپ نے اس لیے یہ پریپریشن کرنی ہے تاکہ آپ نے کل کو ویزا اپلائی کرنا ہے، ویزا بھی آسانی سے آپ کو ملے اور ایڈمیشن بھی اچھی سے اچھی جگہ سیکیور ہو سکے۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ پیرنٹس جو ہیں وہی ایڈمیشنس کو ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں، سارے پروسیس کو جان رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سارا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کہ کیا کون سی ڈگری سلیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ ہمارا پرپس جو ہے نا وہ تھوڑا سا آف دا لائن ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی، یو کے جانا ہے چلے جائیں، وہاں جا کے جو بھی ڈگری ہوگی کچھ بھی ہوگا اسے اسٹڈی کر لیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ بالکل نہیں دیکھنا۔ اسی لیے آپ کو کل کو جابس اپرچونیٹیز جو ہیں نا، جو اکثر لوگ گلا کرتے ہیں کہ جاب نہیں ملتی، وہ اسی وجہ سے نہیں ملتی کہ آپ کا جو ہے پریویس ایکسپیرینس ڈگری کا، جاب کا، آپ کی کرنٹ ڈگری سے میچ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر یہاں پہ کیسے اپرچونیٹی وہاں پہ کریٹ ہوگی آپ کے لیے، اور تو اور یہاں پہ بھی ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی خاطر خواہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی۔ پھر سیکنڈ چیز جو ہے ویزا حاصل کرنے میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، آئلٹس جو ہے، نہ کہ اس سے ایڈمیشن آسانی سے ہوتا ہے بلکہ ویزا میں بڑا آپ کے پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے۔ جیسے کہ بہت ساری پابندیاں ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہے کہ لگا دی گئی تھی، جو پریویس پی ایم تھے وہاں پہ انہوں نے لگائی تھیں، وہ اسی لیے لگائی تھیں تاکہ جو ایسے اسٹوڈنٹس کو لے کے آیا جائے سسٹم کے اندر جو کہ جینون ہوں، پڑھنے لکھنے والے ہوں، اور یہاں پہ آ کے ہماری اکانومی اور ہمارے اداروں کا جو پروفٹ ہے نا، وہ مونیٹری بینیفٹس ہیں، اس کو میکسیمائز کر سکیں۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آئلس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں منیمم آپ کا سکورز جو ہے نو لیس دین 6 ہونا چاہیے ان ایوری ماڈیول۔ تو ویسے تو 5.5 بھی چل جاتا ہے، لیکن اس سے مقصد آپ کا کچھ اور آ جاتا ہے، پھر وہی امپیکٹ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے جی، ویزا لینے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ اب تو آپ نے مسٹ کر لیں، یہ رائٹ ڈاؤن کر لیں، کی پوائنٹس ہیں چند ایک۔ بینک سٹیٹمنٹ پرسنل اکاؤنٹ ہو،
اور اگر آپ سپوز کو ساتھ کنسیڈر کر رہے ہیں یا کسی اچھی یونیورسٹی میں یا پی ایچ ڈی میں جا رہے ہیں، ایون پی ایچ ڈی پروگرام میں، تو آپ نے ان کو فنڈس شو کروانے ہیں کہ آپ کے پاس ایک جو فنڈس ریکوائرمنٹ ہے نا وہ آپ فلفل کرتے ہیں. یعنی کہ 1-2 مہینے جا کے آپ کو ادھر جاب نہ بھی کریں 3 مہینے، تو آپ ان فنڈس سے اپنے آپ کو رن کر سکتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کے ایکسپنسز کو میٹ کر سکتے ہیں، اپنے رہنے سہنے کے اخراجات نکال سکتے ہیں. پھر تیسری چیز جو یہاں پہ آپ کو لوگ نہیں بتاتے وہ انٹرویو ہے. انٹرویو ڈیفینیٹلی اب ایک تو یونیورسٹی کنڈکٹ کرتی ہے، وہ قدرے ایزی ہوتا ہے، یونیورسٹی نے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں پوچھ لینا، وہ آپ کو آپ کا کنسلٹنٹ بتا دے گا اس طرح کے کویشچن ہوں گے، یہ آنسر دینے ہیں. اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ نیکسٹ چیز بھی پوچھا کریں. اب انہوں نے کیا سٹارٹ کیا ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں، UK VI انٹرویو لینا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. جب آپ کی امیگریشن کلیئر ہوتی ہے تو وہ آپ سے ادھر کسی بھی قسم کا کویشچن پوچھ سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک کویشچن جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جو سر فہرست آتے ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ وہ آپ کو آپ کے کورس کی ڈیٹیلز، ماڈیول ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سبجیکٹ آپ پڑھیں گے یا کیا کیا ان کی ترتیب ہے سیمسٹر وائز، یہ شیئر کرتے ہیں. سیکنڈ کویشچن جو ہے آپ کا وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بولیں جی اسٹیٹمنٹ پرسنل تھی یا اس طرح کے کویشچن. تو چوتھا آپ کا فیوچر پلان پوچھ سکتے ہیں کہ آپ پڑھ کے کریں گے کیا، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ آپ نے ڈگری خود سے سلیکٹ کی ہوئی ہے. یہ چیزیں کن کو پتہ ہوں گی؟ جو اسٹوڈنٹ اپنے پروسیس کو پلان کر کے چل رہا ہے. جن کے پیرنٹس کر رہے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی نہیں پتہ ہوگا. ان کا جو لہجہ ہے یا ان کا جو انٹرویو سٹائل ہے، اگر کسی نے وہ کہہ لیں کہ اوپر سے دیکھ کے چیزوں کو کیا ہوگا، سارے پروسیس سے گو تھرو نہیں ہوا ہوگا، تو اس کا ڈیفینیٹلی کانفیڈنس شیک ہو جائے گا، اس پہ پریشر آئے گا. ہیومن سائیکولوجی ہے کہ جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا تو آپ کا کانفیڈنس شیک ہوتا ہے. جب شیک ہوتا ہے تو اگلا بندہ جو کہ اسپیشلسٹ ہے اس چیز میں، جو انٹرویو آپ کا کنڈکٹ کر رہا ہے، وہ آپ کے جو اسکل سیٹ ہے نا اس کو بھی جانچ لیتا ہے. اس میں اس کو ایون ایسے ایکسپرٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ امیگریشن کاؤنٹرز پہ کہ وہ آپ کا مقصد بھی بیچ میں سے نکال لیتے ہیں، پھر آپ کو پریشرائز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو مئی انٹیک ہے ان میں واپس آئے ہیں انہی وجوہات کی بنا پہ آئے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایکسپرٹ رائے لینا چاہتے ہیں تو ہمارا ادارہ الحمدللہ UK میں پریزنس ہے، پاکستان میں بھی اب تو ہے، چائنا میں ہے، ورلڈ وائڈ ہم گلوبلی کام کرتے ہیں. تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، گائیڈ لائن لے سکتے ہیں. آپ ہمارے تھرو اپنا پروسیس بڑی آسانی سے جو ہے نا اس کو اسموتھلی کلیئر کروا سکتے ہیں. ہماری جو کوچنگ ایکسپرٹیز ہیں ان میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہیں آلریڈی. ہم نہ کہ صرف آپ کو پریپیئر کرتے ہیں وہاں پہ ڈلیور کرنے کے لیے، بلکہ آپ کو سارا یہاں سے ایک ماحول پرووائڈ کرتے ہیں. برٹش پاتھ وے جو ہے، ہمارے جو پروفیشنلز ہیں وہ ہائیلی ٹرینڈ ہیں، اسکلڈ ہیں، اور موسٹلی یہاں پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو UK سے نہ صرف پڑھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس پروسیس سے گو تھرو اچھے سے آپ کو ایسے فیل کروائیں گے کہ جیسے آپ خود سے یہ سارا کام کر رہے ہو. اوریجنلٹی آئے گی اس میں، اسی سے آپ کے ویزا چانسز بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.